السلام علیکم دوستو، پاکستان اور عراق ایک بار پھر سے قریب آ رہے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کے خلاف عراق کو مضبوط کر رہا ہے۔ اب کیسے پاکستان کے JF-17 اور الخالد ٹینک عراق پہنچ چکے ہیں، اسی پر آج بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت ترکی اور پاکستان ایک ہی چیز کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے دشمنوں کو مضبوط کرنا، یعنی کہ جو اسرائیل کے خلاف ملک ہیں ان کو مضبوط کرنا اور اسرائیل کو خطے میں تنہا کرنا۔ اب اس کو اسرائیل بھی جان چکا ہے۔ یروشلم پوسٹ، جو اسرائیل کا بہت بڑا اخبار ہے، نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 سالوں میں رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ ترکی اسرائیل کو خطے میں آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل کے دشمنوں جیسا کہ حماس کو مضبوط کر رہا ہے، اور ترکی اپنے اس منصوبے میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ اب اس کے بعد ترکی کی مدد کرنے جا رہا ہے پاکستان، اور ترکی کے اسی پلان کو آگے لے کر جایا جائے گا۔ اس وقت پاکستان ترکی کی بات کہیں تو عراق اور ایران اسرائیل کے سخت مخالف ہیں۔ عراق کی تو 2 دفعہ اسرائیل سے جنگ بھی ہو چکی ہے، جبکہ عراق نے بھی اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آتے ہی عراق نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور فلسطین میں ایک صہیونی ریاست کے قیام کی سخت مخالفت کی تھی، جس کے بعد 1967 اور 1973 میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں عراق نے بھرپور حصہ لیا تھا، جس کے بعد سے ہی اسرائیل عراق سے بہت خوف زدہ تھا، کیونکہ اس دور میں عراق ایک مضبوط مسلم فوج رکھنے والا ملک تھا اور اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی چلا رہا تھا۔ اسی سے خوف زدہ اسرائیل ایئر فورس نے 7 جون 1981 میں بغداد کے قریب عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا، جس کے بعد سے ہی عراق میں خانہ جنگی شروع کروا دی گئی اور عراق کو ایک کمزور ملک بنا دیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کو خطرہ تھا کہ اگر عراق ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح کی حرکت اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بھی کرنے والا تھا۔ 1981 کے عراق حملے کے بعد 1984 میں صرف 3 سالوں کے بعد پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت نے منصوبہ بنایا اور کہوٹہ نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جو پاکستان کو بروقت پتہ لگ گیا، جس کے بعد پاکستان نے اسرائیل اور بھارت دونوں کو ایک ساتھ دھمکی لگائی کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی بھی جہاز آ کر کہوٹہ پر بمباری کرتا ہے، چاہے اس کے جہاز پر کسی بھی ملک کی مارکنگ ہو، پاکستان دہلی اور تل ابیب کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس دھمکی کی وجہ سے اسرائیل بھارت میں جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان داخل ہو سکے، جبکہ آج تک اسرائیل اس منصوبے سے انکار کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی منصوبہ پاکستان کے خلاف بنایا ہی نہیں۔ پاکستان دوبارہ سے عراق کو مضبوط کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے پہلی دفعہ عراق میں ڈیفنس ایگزیبیشن کروائی ہے۔ ڈیفنس ایگزیبیشن عراق کے شہر کربلا میں ہوئی ہے، جہاں JF-17 اور الخالد بھی پہنچے ہیں۔ JF-17 اور الخالد کے پروٹوٹائپ اس ایگزیبیشن میں رکھے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے تیار کردہ باقی ہتھیار بھی اس ایگزیبیشن میں رکھے گئے۔ پاکستان کے بہت سے ڈیفنس آفیشلز نے اس ایگزیبیشن میں شرکت کی، جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اب عراق کو بہت سا اسلحہ فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں JF-17 اور الخالد ٹینک بھی شامل ہوں گے۔ اب پاکستان خطے کے ممالک کو اسرائیل کے خلاف مضبوط کرے گا تاکہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا جائے، جبکہ اس وقت ترکی بھی یہی کر رہا ہے، اور جس ملک میں اسرائیل امریکہ نے خانہ جنگی کروائی ہے، سب کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔